گھر تو ٹوٹ چکا، دعا نے بول دیا نوشیروان کو، اور ناظرین کچھ لوگوں کے دل توڑ دیے نوشیروان نے۔ نوشیروان کا کردار اتنا کنفیوزنگ ہے کہ لوگ ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں لیکن سر میں درد کر کے اٹھتے ہیں۔ دعا کے ڈائلاگ بہت اچھے ہیں۔ دعا جب جاتی ہے فرح کے گھر اور اس کو دھمکی دے کر آتی ہے کہ نوشیروان تم سے محبت نہیں کرتا، اور وہ فرح کو کہتی ہے کہ تمہاری جلن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ گھر آ جاتی ہے، لیکن فرح کو تو جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب میں بتاتی ہوں اس کو۔ ناظرین فرح بھی بہت خوش قسمت ہے، اپنی کلائی کاٹتی ہے لیکن پھر بھی بچ جاتی ہے، اور پھر اتنی زیادہ گولیاں کھاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور نوکرانی نے پتہ نہیں کتنی دیر بعد دیکھا ہوگا، کتنی دیر بعد اس کا علاج شروع ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی بچ گئی۔ یہ فرح کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ ناظرین یہ فرح کیوں نہیں جاتی؟ آخر اس میں رائٹر نے فرح سے کیا رول پلے کروانا ہے؟ فرح کی خوش نصیبیاں اور دعا کی ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین فرح کی نوکرانی جب فرح کو بے ہوش دیکھتی ہے تو وہ جعفر کو فون کرتی ہے، اور وہ اس وقت نوشیروان کو ڈسٹرب نہیں کرتا اور وہ خود فرح کو لے کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد ہاسپٹل سے نوشیروان کو ساری صورتحال بتا دیتا ہے۔ تو نوشیروان فوراً بھاگا آتا ہے فرح کا پتہ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب نوشیروان فرح کا پتہ کرنے جاتا ہے تو اس کی بیوی پوچھتی ہے، اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں بتاتا اور مطمئن نہیں کرتا، وہ اس کو نہیں بتاتا اور وہ غصہ دکھاتا ہے اور مطمئن نہیں کرتا کہ اس کو بتا دے کہ میں فرح کے پاس جا رہا ہوں، اس کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے۔ محبت کرتا رہتا ہے۔ محبت کون سی محبت؟ کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ بہرحال ناظرین آنے والی قسط میں نوشیروان کی شادی ہو گئی تو کئی لوگوں نے ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دینا ہے۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پہلے کشمالہ، پھر دعا، پھر فرح کے بعد کون سی لڑکی آئے گی؟ نوشیروان جیسے ہی اسپتال آتا ہے تو فرح کہتی ہے کہ تم میرے فون کا جواب نہیں دے رہے تھے، میں کال کر رہی تھی لیکن تم میرے فون کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، تم میرے پاس نہیں آ رہے تھے، تو میں نے یہ سب ڈرامہ کر لیا۔ میرا خود پہ کنٹرول نہیں ہے، میرا خود پہ بس نہیں چل رہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نوشیروان بھی اس رویے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے کھل کر کہہ دیتا کہ بھاڑ میں جاؤ، تم مرو یا جیو، مجھے کیا۔ پھر اس کے بعد فرح کبھی بھی خودکشی کی کوشش نہ کرتی اور نوشیروان کو تنگ نہ کرتی، لیکن نوشیروان جیسے بھاگ کر فرح کے پاس آ رہا ہے، اتنے ہی زیادہ نخرے کر رہی ہے فرح اور اس کی کمزوریوں کو استعمال کر رہی ہے۔ اتنا وہ سمجھ چکی ہے کہ نوشیروان کو میری فکر ہے، لیکن نوشیروان ڈبل مائنڈڈ ہو چکا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں فرح سے محبت نہیں کرتا، میں دعا سے محبت کرتا ہوں، اور اب زیادہ وقت وہ فرح کے ساتھ گزارنے لگ گیا ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ دعا کے ساتھ وقت گزارے، اس کے ساتھ اس کے رومانٹک سین ہوں جس کو دیکھ کر ناظرین انجوائے کریں، لیکن نہیں۔ ناظرین کو فرح کی منحوس صورت بار بار دیکھنا پڑتی ہے۔ ناظرین جب نوشیروان وہاں سے جانے لگے گا تو فرح کہے گی کہ میرے پاس ہی رک جاؤ، شاید میری دماغی حالت کچھ بہتر ہو جائے، نہ جانے میں پھر کیا کر جاؤں گی اگر تم چلے گئے۔ تو نوشیروان بیچارہ وہیں تابعدار بچے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں پر بیٹھے نوشیروان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرح نوشیروان کے ساتھ اپنی سیلفی کھینچ لیتی ہے، اور وہ سیلفی دعا کو بھیج دیتی ہے۔ دعا جو کہ گھر میں نوشیروان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ساتھ میں میسج بھی کرتی ہے کہ تم تو بڑے بھرم کے ساتھ کہتی تھی کہ نوشیروان تم سے محبت نہیں کرتا، دیکھو تم اس وقت اکیلی بیٹھ کر نوشیروان کا انتظار کر رہی ہو، لیکن نوشیروان تو میرے پاس ہے۔ دعا کو یہ سب دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف فضا سے بھی بیوقوفی کروانی ہے کیا؟
کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اپنی نند کے بوائے فرینڈ کے بارے میں سب کو بتائے گی، لیکن وہ اس سے بھی بڑی بیوقوفی کرنے والی ہے۔ سنبل جب کہتی ہے کہ بھابھی میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں تو فضا کہتی ہے کہ تم نے گھر میں تو نہیں بتایا کسی کو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں بھابھی، صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ خضر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ پولیس انسپکٹر ہے، آپ میرے ساتھ چلے ملنے کے لیے، اگر آپ کو اچھا لگے گا تو سب کو بتا دوں گی، اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو جہاں آپ لوگ کہیں گے یعنی میں فہد سے شادی کر لوں گی۔ فضا کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فضا اس سے کہتی کہ تم اپنی ماں کو یہ بات بتاؤ، وہ خود اس مسئلے کو دیکھ لے گی، لیکن وہ اس کے ساتھ جا کر غلطی کرنے والی ہے۔ فضا جیسی سمجھدار لڑکی سے ایسی بات کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اگلی قسط میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ وہ برقع پہن کر اس کے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے جاتی ہے اس کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے وہ کہتی ہے کہ سنبل کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے اور مسئلہ گڑبڑ ہو جائے۔ سنبل اسے کہتی ہے کہ نہیں بھابھی، آپ ایک دفعہ میرے ساتھ چل کر دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی سنبل وہاں جائے گی اور وہ خضر سے ملے گی، اور ناظرین ہو سکتا ہے کہ فراز بھی ان دونوں کو دیکھ لے۔ اگر فراز نے ان دونوں کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو فراز نے فضا کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دینا ہے۔ دوسری طرف نوشیروان ساری رات فرح کے ساتھ گزار کر تھکا ہارا گھر جب آتا ہے، دعا ساری رات اس کے انتظار میں شاید سو نہیں پائی، اور سوتی بھی کیسے، فرح نے تو اس کی نیند ہی اڑا دی تھی۔ نوشیروان جب گھر کے اندر آتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ آپ نے اپنے بابا اور اپنی ماں کے سامنے یہ کہا تھا کہ فرح سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ تم بار بار فرح کا ذکر کر کے مجھے کیوں جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ کمال کی داغا بازی کرتا ہے نوشیروان۔ وہ فرح کے پاس بار بار جاتا بھی ہے، لیکن وہ مانتا بھی نہیں کہ وہ اس سے مل کر آ رہا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں فرح سے نہیں ملتا۔ دعا اس سے کہتی ہے کہ وہ میرا گھر اجاڑ دے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہوں۔ تو نوشیروان بہت غصے سے کہتا ہے کہ تمہارا گھر اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کی کوشش کرنے سے ٹوٹ جائے۔ تو دعا کہتی ہے کہ تم ساری رات ہسپتال میں گزار کر آئے ہو، اس کی تیمارداری کر کے آئے ہو، گھر تو ٹوٹ چکا ہے۔ وہ جب چاہتی ہے تمہیں بلاتی ہے، جتنی دیر تمہیں روکنا چاہے تو اس کے لیے تم رک جاتے ہو، لیکن دعا اس کو وہ تصویر نہیں دکھاتی جو فرح نے اس کو بھیجی ہوتی ہے، اور وائس میسج بھی نہیں سناتی جو فرح نے بھیجا ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دعا نوشیروان کو وہ تصویر دکھائے اور میسج بھی سنائے، تاکہ نوشیروان کو پتہ چلے کہ کیسے فرح اس کو استعمال کر رہی ہے، تو شاید نوشیروان کا دماغ صحیح کام کرے اور وہ فرح سے جان چھوٹے، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ دعا صرف باتیں کرے گی، اس کو کوئی بھی چیز نہیں دکھائے گی۔ ناظرین، دعا اور نوشیروان کے تعلقات اب کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نوشیروان بھی ان بگڑے تعلقات کو بہتر نہیں کرنا چاہ رہا۔ الٹا اس نے بول دیا کہ تم میری مجبوری ہو، تم میری محبت ہو، کیا ہوا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ دعا اس کے یہ الفاظ سن کر حیرت سے اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف نوشیروان کا فرح کی طرف بھاگ کر جانا، کیا ہوگا ناظرین اب دعا کا؟ کیا دعا نوشیروان کے ساتھ رہ پائے گی؟ کیا وہ فرح کو نوشیروان کے ساتھ برداشت کرے گی؟ کیا نوشیروان فرح سے شادی کرے گا؟ کیا فضا سنبل کے بوائے فرینڈ کو دیکھنے جائے گی؟ اور کیا فراز ان دونوں کو دیکھ لے گا؟ یہ سب ہوگا اگلی قسط میں۔ تو ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔